بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سنڈے کا دن ہے، اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تو آج مناسبت سے ہم شروع کریں گے سورہ مریم۔ ایک چھوٹا سا سینوپسس ہے، لیسن ہے سورہ مریم کے متعلق۔ سورہ مریم قرآن پاک کی ایک صورت ہے جسے عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ مریم ایک پاکیزہ عورت کا نام ہے، اور جو عورتیں ہیں جب وہ پیدائش کے وقت سے گزر رہی ہوں اور جو ہونا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے پیٹ پر پلنے والی جنس کیا ہے، تو اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے لیے سورہ مریم کا وظیفہ بتایا جاتا ہے جو کہ انتہائی مفید ہے۔ اس لیے سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے مریم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کیا پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ تب کی بات ہے جب بیت لحم میں آپ کو مختص کیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے آپ سے ملنے آتے تھے اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے انسانی روپ میں جن کا نام ذوالکفل تھا۔ وہ آپ سے ملنے آتے تھے۔ آپ کے جو کفیل تھے وہ تھے حضرت عمران اور ان کی بیوی تھیں الزبتھ۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو کے کافی دیر تک عبادت کرتی رہتیں۔ آپ بہت عبادت گزار تھیں، اور یہ علاقہ اب فلڈلفیا کہلاتا ہے جدید دور میں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے جو علاقہ سمجھ میں آتا ہے وہ نظارے ہیں، لیکن آپ کا علاقہ بیت لحم ہے جو فلڈلفیا ہے، یا وہ علاقہ ہے جو اب کہلائی جاتی ہے ایک اسٹیٹ جو کہ امریکہ میں، جہاں پہ مسلمس کا آنا منع ہے اور پیور کرسچنز رہتے ہیں۔ حضرت مریم کے کفیل تھے حضرت عمران، اور جب آپ حجرے میں تشریف فرما ہوتی تو آپ کے پاس بہت سے پھل لاتے جو عبادت کے دن تھے۔ آپ کہتی یہ عبادت کے پھل میرے پاس آتے ہیں اللہ کے رحم سے، کہ تو ایک عبادت گزار عورت ہے، تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایسی عورتوں کو رزق دیا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم سننے میں آتے ہیں ہندو پاک میں کہ نصیب جو ہے اولاد وہ مرد کا ہے اور جو رزق ہے وہ عورت کا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ عورت کو رزق دیا جا رہا ہے، پھل دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی فرینڈ کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ کبھی نہ جائیں، کچھ پھل لیتی جائیں، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ بسکٹ، چاکلیٹس یہ تو ہیں ہی، لیکن پھل ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ پھل کے فواکہات جس کی دعائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہیں، جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہر پیغمبر کی کوئی نہ کوئی دعا ہے، جیسے حضرت محمد کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس طرح ان کی دعا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک دفعہ عبادت کر رہی تھیں تو اس حجرے میں تشریف فرما ہوئے اللہ کے ایک فرشتے اور ایک پیغمبر حضرت ذوالکفل، اور آپ سے کچھ بتایا، آپ کو بتایا کہ آپ پہ یہ وحی آئی، وہ بہت ڈر گئی کہ یہ کیسے ہوئی، اور پھر تصدیق کرنا چاہیے حضرت عمران سے، تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سچ ہے، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے بچے کی۔ اس کے لیے آپ اپنے گھر سے تھوڑی دور کے لیے جب وقت قریب آ گیا بچے کے دنیا میں آنے کا، گئی ایک درخت کے ساتھ آپ منسلک ہو گئی جہاں سے کھجور کے پتے گرے۔ اب کھجور جو ہے اس قوم کے نزدیک بھی اس دور میں ایک مقدس پھل سمجھا جاتا تھا، یہ صرف عرب کا پھل نہیں، یہ پیغمبروں سے ہے اس پھل کی نسبت۔ اور پھر پانی جمع ہوا اور اس کے بعد بچہ جو ہے دنیا میں آیا۔ سورہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت کو پاکیزہ اور نیک سیرت ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ عبادت گزار ہونا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی منشا پوری کروا سکے۔ اور یہ بشارت ہے ایک عورت کو کہ اس کا اولاد دنیا میں اگر آ رہی ہے عبادت کے ذریعے تو وہ پاک ہی پاک ہے، اور اگر سورہ مریم پڑھی جائے اور اس کا ورد کیا جائے تو اگر بیٹی ہے اور اس کا نام مریم رکھا جائے تو اس کو مطلب ہے وہ مسلمان ہے، وہ بچی پیدائشی مسلمان ہے، اسے عزت دی جائے۔ سورہ مریم میں ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، جو سورہ آل عمران میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ متقین لوگ ہیں، یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ایک جماعت ہے جن میں ایک دفعہ جو حضرت اسماعیل کا بھی جانا ہوا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کی قوم میں کچھ برائیاں ہیں جو مسلمانوں میں نہیں دیکھنے میں ملتی، کہ اگر ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد سے منسلک ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔
یہ اسی سورہ آل عمران میں ہے۔ ایک عام بات آپ کو بتا رہی، کیونکہ یہ گناہ ہے جو دور جدید میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوڑوں کا عذاب ہے جو مسلمان قوم کو منع کیا گیا کہ کر بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بہت زبردست دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو آل عمران ہے اس سے ایک روایت ہے کہ یہ لوگ متقین ہیں، جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں، اور جو حضرت مریم ہیں وہ جنت الفردوس میں رسول کی زوجہ بھی ہیں، جو قرآن میں ہے سورہ مریم میں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ پاکیزہ صورت ہے۔ قرآن میں بہت کم عورتوں کے نام آئے ہیں، لیکن واحد ایک صورت جو عورت کے نام کے ساتھ منسلک ہے، جو پیغمبرہ ہے، جس کی گواہی ہے کیتھولک مذہب میں اور مسلمان مذہب میں، جو مسلمان اور کیتھولک دونوں نام رکھتے ہیں، میری، ماریا، مریم، وہ مریم ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مریم کی پاکیزگی اپنانے اور ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پھل، اگر کسی عورت کو پریگننسی میں پھل نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، سعادت مند اولاد ہے آپ کی۔ اور اسی طرح پھل لے کے آنا جانا کسی دوست کے گھر بہت پسند کیا جاتا ہے، تو آپ بھی عادت اپنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔